إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی ہر قسم کی عبادت، اس کی دی ہوئی تمام نعمتوں پر اس کا شکر بجا لانا، یہ ہم سب انسانوں کی پیدائشی ذمہ داری ہے اس رب کے لیے جو اکیلے اس کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، روزی بھی وہی دیتا ہے اور اکیلے کائنات کے نظام کو چلاتا بھی وہی ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلمان بنایا، اور اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو ان صحابہ سے جنہوں نے اس دین کو دنیا کے لوگوں تک پہنچانے میں اپنے جان مال اور وقت کی قربانی دیا۔ محترم اسلامی بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع صحابہ کرام کی عظمت، ان کی فضیلت اور ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ ویسے تو یہ موضوع ایسا ہے کہ سال میں جمعہ کے کسی بھی خطبے میں دیگر موضوعات پر تقریر کرنے کے ساتھ ساتھ اس موضوع پر بھی
بولنا چاہیے اور خطبہ ہونا چاہیے، مگر ابھی محرم الحرام کا پہلا عشرہ گزرا ہے، تو بظاہر آپ لوگوں کو یہ لگا ہوگا اور آپ نے بظاہر دیکھا بھی ہوگا کہ ان 10 دنوں میں کچھ لوگوں نے کالے لباس، کالی پٹیاں یا کم از کم کالی ٹی شرٹ یا ٹوپی پہن کر کے 10 دنوں تک انہوں نے ماتم کیا ہے، تعزیہ داری کیا ہے، اور یہ سارا پروگرام 10ویں محرم کو جا کر کے ختم ہوا ہے۔ آپ نے سڑکوں پر لٹکے بھی دیکھے ہوں گے، لوگوں کو آپ نے شربت بانٹتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے ہوں گے، اور ایسا کرنے والوں کے تعلق سے ہمارے دلوں میں ہمدردیاں بھی آ گئی ہوگی کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے بھلے لوگ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یہ غم مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ ان کی عورتیں سینہ پیٹتی ہیں، گریبان پھاڑتی ہیں، اپنے بالوں کو نوچتی ہیں، اور اب تو چونکہ ترقی یافتہ زمانہ ہے تو لوگوں نے زنجیروں سے، کچھ لوگوں نے تو چاقوؤں سے، اور کسی بصیرت والے مسلمان نے کہا کہ بھائی اب تو معاملہ اور آگے جا چکا ہے، اگر ماتم ہی کرنا ہے تو تلوار سے، نیزے سے، بھالے سے کیوں کر رہے ہو؟ ڈائریکٹ ریوالور سے کیوں نہیں کر لیتے؟ ایک ہی بار میں تمام کام ہو جائے گا تمہارا، سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو یہ سب جو آپ نے دیکھا ہوگا یہ دیکھنے میں نظر آتا ہے، مگر جو اس طبقے کا ایک خاص مقام ہے، عبادت کی جگہ جسے امام باڑہ کہا جاتا ہے، آپ کو وہاں جانے کی انٹری نہیں ہے۔ وہاں جانے کے لیے اگر پاس نہیں ہے تو کم از کم یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو پہچانتے ہیں کہ کوئی غیر تو اس میں نہیں آ گیا ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں ہوتا یہ ہے کہ 10ویں محرم کو ایک کتا لایا جاتا ہے، اور اس کتے کا نام خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھا جاتا ہے، اور یہ کالے لباس میں ماتم کرنے والے، نوحہ کرنے والے، گریوزاری کرنے والے اور ڈھونگ کرنے والے لوگ اس کتے کو مار مار کر کے اپنے دل کی بھڑاس خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکالتے ہیں۔ آپ کو حوالہ چاہیے گا تو حوالہ میں دوں گا، ان کی کتابوں کے حوالے سے آپ کو دوں گا۔ اور اسی طریقے سے 10ویں محرم کو انہی امام باڑوں میں ایک گدھی کا بچہ لایا جاتا ہے، اس کا نام ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر رکھا جاتا ہے، اور سب لوگ مل کر کے اس گدھی کے بچے کے بال کو نوچتے ہیں، اور لات اور گھوسے سے مار مار کر کے اس کو مار کر کے اپنے دل کی بھڑاس ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکالتے ہیں۔ یہ ریزن ہے اس موضوع کو چھیڑنے کا، اسی لیے اس کو لائٹلی مت لیجئے، اور لائٹلی وہی لوگ لیں گے جو لوگ اس طبقے سے دعا سلام کرتے ہیں۔ اس موضوع کو ہلکے میں وہی لوگ لیں گے جو ان کے ساتھ کھاتے اور پیتے ہیں، جو ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، جو ان کو اپنا بھائی اور مسلمان سمجھتے ہیں۔ وہی لوگ ایسے لوگوں کے معاملات کو لائٹلی لیتے ہیں۔ ہم تو اس کو بہت سیریس لیتے ہیں، ایمان کا مسئلہ لیتے ہیں، اس لیے کہ بات جہاں عقیدے کی آئے گی، یہ صحابہ کرام کے موضوع کو ہمارے جتنے اہل سنت والجماعت کے علماء، مورخین، محدثین ہیں، سب لوگوں نے صحابہ کرام کی عظمت کو
یہ عقیدے کے بیان میں اس کو ذکر کیا ہے. جتنی عقیدے کی کتابیں ہیں جہاں پر آپ کو عقیدے کے تمام مسائل ملیں گے وہاں پر صحابہ کرام کی عظمت، ان کی فضیلت اور ان کے مقام و مرتبے کا ذکر ضرور ملے گا. اور یہ تو کالے لوگ ہوئے، کچھ گورے لوگ بھی ہیں جن کے کپڑے سفید ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پر، آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پر، ایک آدمی اپنے آپ کو سید گھرانے کا کہتا ہے. معاف کیجیے گا جو لوگ اپنی نسبت سید گھرانے کی طرف کرتے ہیں. ہاں تکلیف ہوگی آپ کو. مدینہ جامعہ سلفیہ بنارس میں ہمارے استاد کہتے تھے کہ مدینہ میں ہم لوگ 12-14 سال تھے، کوئی سید ہم کو وہاں نہیں ملا، سارے سید بھارت ہی میں نظر آتے ہیں، پاکستان اور بنگلہ دیش کو. لکھنؤ میں ایک سید بیٹھتا ہے جو اپنے آپ کو سید گھرانے، حسینی گھرانے سے کہتا ہے، جس کا نام سلمان ندوی ہے. وہ برملا اسٹیج پر آ کر کے کہتا ہے کہ کہو تو میں ایسے صحابہ کرام کے 10 لوگوں کے نام گنا دوں جو صحابہ منافق تھے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ آج کے اس خطبہ جمعہ کو چھیڑنے کی وجہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف کو کہاں ذکر کیا جائے، کس کے سامنے ذکر کیا جائے؟ ہم تو سمجھدار ہیں، قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں تھوڑا بہت، اس لیے عقل و شعور رکھتے ہیں. ورنہ آج حال یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو کالی بھیڑیں نظر آتی ہیں اور یہ بڑے بڑے علم لے کر کے چلتے ہیں، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ ان کی تعداد اتنی نہیں تھی، مگر ماتم کے نام پر، نوحہ کے نام پر، گریوزاری کے نام پر دھیرے دھیرے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اور اہل سنت والجماعت کا ایک طبقہ، عورتوں میں سے، بچیوں میں سے، میں ممبرا میں رہتا ہوں، وہاں کے حالات کو زیادہ جانتا ہوں، باقاعدہ شادی بیاہ کا بھی سلسلہ ہے اور یہ بھیڑ دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی ہے. اس کی خطرناکی کیا ہے وہ میں بھی آپ کو آگے چل کر کے بتاؤں گا. ان کے عزائم کیا ہے، ان کے پلان اور منصوبے کیا ہے. مگر جو اصلی موضوع ہے آج کے جمعہ کے خطبے کا وہ ہے صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کی فضیلت. ہاں ان کا مقام و مرتبہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے اس کو سب سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ صحابی کہتے کسے ہیں، صحابہ کن لوگوں کو کہا جاتا ہے، صحابی کی فضیلت کیا ہے. صحابی ہر اس شخص کو کہا جائے گا یا کہا جاتا ہے یا کہا گیا ہے جس نے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، بات چیت نہیں کیا ہے، آپ سے مصافحہ نہیں کیا ہے، مگر ایمان کی حالت میں اس نے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک دیکھا ہے، اور پھر اس کی وفات بھی ایمان کی حالت میں ہوئی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل جو اہل سنت والجماعت کے بڑے امام گزرے ہیں، جن کو امام اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جس شخص نے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، چاہے سال بھر یا اس سے زیادہ یا 1 مہینہ یا 10 دن یا 1 ہفتہ یا 1 دن یا چند لمحے بھی، جس نے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں دیکھا اور پھر ایمان کی حالت میں وفات بھی ہوئی ہے، تو اس کو صحابی کہا جائے گا. صحابی کس کو کہا جائے گا؟ صحابی اس کو کہا جائے گا جس کی تعلیم کی تربیت، جس کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. جی ہاں، آپ قرآن پڑھیے، ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اے اللہ تو انہی میں سے کون لوگ ہیں؟ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، حمزہ ہے، عمر بن عاص ہے، معاذ ابن جبل ہے، ابو موسیٰ اشعری ہے، سعد ابن عبادہ ہے، یہ سب کے سب صحابہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تو ان کے درمیان انہی میں سے ایک نبی بھیج جو ان کے اوپر تیرے آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو علم و حکمت کی باتیں سکھائے اور ان کے دلوں کی صفائی کا وہ کام کرے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا.
اور مکہ میں یہ جو لوگ تھے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن مجید میں اپنے انعام اور اکرام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مکہ والوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا جو ان کے دلوں کی صفائی کرتا ہے، علم اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، قرآن پڑھ پڑھ کر کے ان کے دلوں کی صفائی کرتا ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اسے کہتے ہیں جو آ کر کے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر کے علم سیکھتا ہے، جو آ کر کے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھوکا رہتا تھا، پیاسا رہتا تھا، کئی دن تک فاقے کی نوبت رہتی تھی، پیٹ پر پتھر باندھ کر کے مسجد نبوی میں، جو مسجد نبوی کے پیچھے اصحاب صفہ جسے کہا جاتا ہے، صفہ والوں کا چبوترا، وہاں میں پڑا رہتا تھا صرف اس لیے کہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، کون سی آیتیں کون سی حدیثیں نکل رہی ہیں، میں ان کو یاد کرنے کے لیے بھوکے اور پیاسے پڑا رہتا تھا۔ اسی لیے پورے صحابہ میں سب سے زیادہ زبانی حدیث یاد رکھنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو زبانی حدیثیں یاد تھیں، اور ان کے ساتھ ہی ساتھ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر وہ حدیثوں کو لکھتے تھے۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کبھی کبھار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بغل میں بیٹھے رہتے تھے اور آپ کا ران مبارک جو ہوتا تھا وہ ہمارے پیر سے ٹچ ہوتا تھا، مگر جب وحی آتی تھی تو وحی اتنی شدید ہوتی تھی کہ آپ پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے، ہمارا پاؤں ایسا لگتا تھا کہ ابھی ٹوٹ جائے گا۔ جس اونٹنی پر، جس گھوڑے پر آپ سوار رہتے تھے، اس وقت جب وحی آتی تھی تو وہ گھوڑا بھی بیٹھ جاتا تھا، وحی کی شدت، اس کی طاقت کی وجہ سے۔ تو صحابی اسے کہتے ہیں جس نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھا ہے، ارے جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل شدہ دین کے لیے اپنے جان، اپنے مال اور اپنے وقت کی ساری قربانی دے دیا۔ مشہور واقعہ ہے، پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقے کا اعلان کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں بہت خوش ہوا، یہ آج بڑا اچھا موقع ہے، آج بڑا اچھا موقع ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی چندے کا اعلان کیا، تعاون کا اعلان کیا تو میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، آج تو میرے پاس پیسہ ہے، اور آج گولڈن چانس ہے ابو بکر صدیق کو صدقہ و خیرات میں پیچھے کرنے کا۔ چنانچہ میں نے اپنی پراپرٹی اور جائیداد کا آدھا حصہ لیا اور خوشی کے مارے دوڑتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کتنا لائے ہو اور گھر میں کتنا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تو میں نے خوشی کے مارے کہا کہ اللہ کے نبی، آدھا صرف چھوڑ کے آئے ہو اور باقی آدھی جائیداد میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ اتنی دیر میں پیچھے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابو بکر تم کتنا لائے ہو، کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میرے گھر میں جو کچھ تھا وہ سب آپ کی خدمت میں لا کر کے میں نے پیش کر دیا اللہ کے نبی۔ تو اس موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا لا اسابقک الی شیء ابدا، آج کے بعد ابو بکر میں تم سے کبھی کمپٹیشن نہیں کروں گا، آج کے بعد میں تم سے کبھی مقابلہ نہیں کروں گا۔ صحابی ان کو کہتے ہیں یہ پیارے نبی چندے کا اعلان کرتے ہیں، ارے میدان کارزار سجا ہوا ہے، غزوہ احد ہے، ایک آدمی آتا ہے صرف اتنا پوچھتا ہے ارأیت ان قتلت انا فأین انا، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ اگر میں میدان کارزار میں جو سامنے لڑائی ہو رہی ہے اس میں اگر میں قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، اور اس نے جو جملہ استعمال کیا تھا قتل، تو شہید کر دیا جاؤں، اس لیے کہ وہ سامنے دیکھ رہا تھا کہ تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، اس میں جانے کا مطلب یہ ہے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا۔
इसलिए उस सहाबी ने प्यारे नबी से कहा, अल्लाह के नबी ये बताइए कि इस लड़ाई में अगर मैं मार दिया जाऊं तो कहाँ जाऊंगा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में जाओगे। प्यारे नबी ने ज्यादा तकरीर नहीं की, आधा घंटा 20 मिनट आपने जो ना कहा, इस लड़ाई में शहादत का ठिकाना और अंजाम जो है वो जन्नत है। सुन लो काली भेड़ियों और उनके हमनवाओं और उनके पीछे चलने वालों, सहाबी किसको कहते हैं? एक मिसाल में दे रहा हूं। उस सहाबी रसूल के हाथ में 2 या 3 खजूरें थी, उनको खाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही प्यारे नबी की मुबारक जुबान से इतना सुना कि इस लड़ाई में मारे जाने का अंजाम जन्नत है, तो कहा इन खजूरों को खाऊंगा, चबाऊंगा, गुठलियों को निकालूंगा, फिर पानी पीऊंगा, फिर कैलूला करूंगा, फिर बीवी बच्चों से मिलूंगा, तो जन्नत में पहुंचने में देर हो जाएगी। चुनांचे उन चंद खजूरों को भी खाना गवारा नहीं किया और जमीन पर फेंक करके चले गए, मैदान जंग में लड़ते हुए शहीद हो गए। इनको सहाबी कहते हैं। तुम क्या जानो सहाबी का मकाम व मर्तबा? तुमने क्या समझा है सहाबी का? ये सलमान नदवी कहता है, ये सलमान नदवी कहता है, ये अगर कहो तो मैं 10 मुनाफिक सा, ये सब मुनाफिक थे, ये सब मुनाफिक थे। उमर बिन खत्ताब मुनाफिक थे, अबू बकर सिद्दीक मुनाफिक थे। अरे अबू तलहा अंसारी के बारे में आता है, पूरे मदीना मुनव्वरा में खजूर के खेती में, खजूर के बिजनेस में उनसे बड़ा कोई मालदार नहीं था। और उनके खजूर के बागात में एक बाग था, बैरुहा का बाग, और उसका लोकेशन क्या था? कानत मुस्तकबिलतुल मस्जिद, मस्जिद नबी के बिल्कुल सामने था। इतने प्राइम लोकेशन पर था। कुरान की एक आयत नाजिल होती है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, नेकी नहीं पा सकते हो जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च न कर दो। यह आयत नाजिल होती है। अबू तलहा अंसारी इस आयत का मतलब समझते हैं कि सारे खजूर के बागात में सबसे कीमती बाग बैरुहा का बाग है, और वो भी कहां पर है? मस्जिद नबी के सामने है। उस बाग की एक दूसरी खूबी यह है कि हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाग में जाया करते थे। अरे आपके घर कोई बदतमीज, नालायक किस्म का, गुंडा किस्म का अगर कोई नेता आ जाए तो आप सेल्फी लगा करके हमेशा उसको सेफ रखोगे। आप सेल्फी लगा लोगे अपने घर के हाल और मजलिस में, दुनिया को यह बताने के लिए कि इस गुंडे से मेरा भी रिश्ता है। यह अबू तलहा अंसारी की फजीलत है कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खजूर के बाग में जाते थे और उसमें मीठा चश्मा भी बहता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीते थे। कुरान की जब आयत नाजिल होती है, अबू तलहा अंसारी प्यारे नबी के पास आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी आपको तो पता है कि बैरुहा का बाग कितना कीमती है। आपने कहा हाँ वो तो बहुत कीमती बाग है, मस्जिद नबी के सामने है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जाकर के देखते थे। तो अबू तलहा अंसारी ने कहा कि अल्लाह ताला ने कहा है कि जब तक अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करोगे, नेकी नहीं पा सकते हो अल्लाह के नबी। तो मैं ये बाग लेकर के क्या करूंगा अगर मुझे नेकी और जन्नत न मिलेगी? इसलिए आप जहां मुनासिब समझे ये बाग अल्लाह के रास्ते में बांट दें। है कोई माई का लाल? कुटेर मंडल में कोई है, कुरला में कोई है, पूरे दुनिया में कोई है जो आयत का मतलब समझ करके प्यारे नबी की खिदमत में आकर के कहे ये बाग पूरा का पूरा आप जहां रखना चाहे वहां रखें। अल्लाह के नबी ने कहा तो बड़ा बहुत नफाबख्श सौदा है, बड़ा नफाबख्श सौदा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक काम करो, तुम्हारे शिशाजाद भाई होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, गरीब होंगे, एक काम करो ये बाग उनमें बांट दो। इतना बड़ा कलेजा जिसके अंदर है, जिसके सीने में, उसका नाम अबू तलहा अंसारी सहाबी रसूल है। सहाबा की अजमत को आप समझना चाहते हैं, ये तो मेरे ज़हन दिमाग में जो मुंतशिर हैं वो ख्यालात में आपको पेश कर रहा हूं। ग़ज़वे तबूक के मौके पर, ग़ज़वे तबूक के मौके पर, अरे तुम सीना पीटते हो, इसी ने किसी सुनने में कहा रिवाल्वर क्यों नहीं मार लेता, डायरेक्ट बंदूक क्यों नहीं मार लेता? तो गम करता है हुसैन रज़ियल्लाहु की शहादत पर। मारने वाले भी तुम ही हो, दावत देने वाले भी तुम ही हो, फर्जी लेटर भेजने वाले तुम ही हो, और धोखा और फराड करने वाले भी तुम ही हो। ग़ज़वे तबूक का मौका है, यही सीजन है, यही सीजन
ہمارے ہاں بارش ہو رہی ہے، اس وقت عرب کی سرزمین تپ رہی ہے، گرمی کا سیزن ہے، 52 53 55 کی ڈگری ہے، سڑکوں کا حال برا ہے۔ 9 بجے کے بعد سے لے کر کے 3 بجے تک مزدوروں کو مزدوری پر لگانا بھی وہاں کی سرکار نے جرم قرار دیا ہے۔ یہی سیزن ہے، اعلان ہوتا ہے کہ تبوک کے لیے نکلو، تبوک کے لیے نکلو، اور ان کو جو لوگ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے آنے والے تھے، ہم ان کی اینٹ بجانے چلیں گے، عورتوں کو چھوڑ کر کے، مزدوروں کو چھوڑ کر کے، بچوں کو چھوڑ کر کے، بیماروں کو چھوڑ کر کے پورا مدینہ نکل جاتا ہے۔ تبوک کہاں ہے؟ مدینہ منورہ سے بائی روڈ میں نے 750 یا 800 کلومیٹر بائی روڈ طے کیا ہے۔ 800 کلومیٹر لوگ جاتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اوپر سے گرمی، نیچے سے ریت کی گرمی، پہاڑ اور ٹیلے پاؤں پھٹ رہے ہیں، کوئی جو ہے اس میں کپڑا باندھ رہا ہے، مگر پیارے نبی کا فرمان ہے، اللہ نے بلایا ہے، انفرو، نکلو یہاں سے۔ لوگ غزوہ تبوک میں جا رہے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اور ایک کا مدینہ منورہ میں وہ روتانا کھجور، اجوا کھجور، بہترین قسم کا کھجور جو ان کی غذا تھی، ان کے پاس چاول تھوڑی نہ تھا، ان کے پاس گیہوں تھوڑی نہ تھا، ان کے پاس دال تھوڑی نہ تھا، وہ بیچارے سال بھر اسی بات کا انتظار کرتے تھے، کھجور پکے گی تو کھائیں گے بھی، اسٹارٹ کریں گے۔ اس سیزن پر اعلان ہوتا ہے کہ نکلو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے پورا مدینہ نکل پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ، وہ لوگ جو اس مشکل گھڑی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جہاد کے لیے نکلے غزوہ تبوک کے لیے، اللہ نے سب کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے سب کی توبہ قبول کر لی ہے۔ آپ صحابی کی تاریخ جاننا چاہتے ہو؟ یہ ابو ذر مدنی، اس کی زبان سے یہ جو آیتیں نکل رہی ہے، یہ خطبہ جمعہ جو نکل رہا ہے، یا تو ابو بکر نے پہنچایا، یا عمر نے پہنچایا، یا تو عثمان نے پہنچایا، یا تو علی نے پہنچایا۔ ارے آپ جو باتھ روم میں جا کر کے بیٹھتے ہو نا، بائیں ہاتھ سے گندگی صاف کرتے ہو، یہ انہیں صحابہ نے سکھایا ہے، انہیں صحابہ نے سکھایا ہے۔ یہ جو پورا قرآن رمضان میں ختم کیے ہو، پورے مہینے کا جو روزہ رکھے ہو، روزہ کیسے رکھنا ہے، کب افطاری کرنی ہے، کب سحری کرنی ہے۔ ابھی لوگ حج کرنے گئے تھے، حج کر کے آئے ہیں، مینا کب جانا ہے، عرفہ کب جانا ہے، مزدلفہ کب واپس آنا ہے، کنکری کب مارنی ہے، قربانی کب کرنی ہے، طواف کب کرنا ہے، طواف وداع کب کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہم کو ملی ہیں، یہ ابو بکر و عمر عثمان و علی کے ذریعے ملی۔ یہ صحابہ کی فضیلت ہے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہے جن کا فضل ہے، جن کا احسان ہے۔ ابو ذر مدنی ان کے گھرانے کو مسلمان بنانے میں، موحد بنانے میں، پکا سنی مسلمان بنانے میں ان سارے صحابہ کا خون و پسینہ شامل ہے۔ صحابی اسے کہتے ہیں، صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے اپنی جان اور مال اور اپنے وقت کی ساری قربانی پیش کر دیا، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، نیچے ہاتھ لگائے رہتے تھے۔ اسی لیے دشمنوں نے جب دیکھا ایک موقع پر، ایک جنگ کے موقع پر، کہ صحابہ کرام اتنی محبت کرتے ہیں، تو ان کی تعریف میں جملہ کہا تھا، ان کی تعریف میں جملہ کہا تھا، رہبان اللیل فرسان النہار، رہبان اللیل فرسان النہار۔ ارے یہ عجیب و غریب مخلوق ہے، یہ عجیب و غریب مخلوق ہے۔ رات میں دیکھو تو تہجد پڑھتے ہیں۔ یہاں ہم لوگ مال بھرنے چلے گئے، آپ لوگ مال بھرنے جاتے ہو نا، پونا چلے گئے، رات 11-12 بجے آئے، فجر کی نماز گول، فجر کی نماز گول ہے، تہجد کا تو عطا پتہ نہیں، مکی مدنی بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اور یہ یہاں کفار و مشرکین کہہ رہے ہیں رہبان اللیل فرسان النہار، دن میں جہاد کرتے ہیں، دن میں گھوڑ سواری کرتے ہیں، دن میں دشمنوں سے جنگ کرتے ہیں، رات میں جب اپنے خیموں میں آتے ہیں تو تہجد پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر کے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھیے، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ہیں نا، ان کی کچھ خوبیاں ہیں۔ ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ لوگ کفار کے مقابل میں، کفار و مشرکین کے مقابل میں یہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہے،
सख्त हैं, हार्ड हैं, रहमाउ बैनहुम, लेकिन जब आपस का मामला आता है, आपस को कोई मामला होता है, ये रहमदिल हो जाते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं, एक दूसरे को दरगुजर कर देते हैं। अरे देखते नहीं हो, तराहुम रुक्कान सुज्जदा, कभी देखो तो रुकू में पाओगे, कभी देखो तो सजदों में पाओगे। यबतगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, इनका मकसद इस रुकू से, इनका मकसद इस सजदे से, इनका मकसद इन सारी इबादतों से क्या है? यबतगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये लोग अल्लाह ताला का फजल, अल्लाह ताला की रजा, अल्लाह ताला की खुशनुदी तलाश करने के लिए ये सारी चीजें करते हैं। देखते नहीं हो, सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद, उनके चेहरों से जाहिर है ये लोग सजदा करने वाली कौम है। ये कौन कह रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है। ये कौन कह रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है। अल्लाह किसी के बारे में अगर ये कहे कि ये इबादत गुजार लोग हैं, इनके चेहरों से लगता है कि ये लोग इबादत गुजार लोग हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में कोई आदमी अगर बदतमीजी करता है, बदकलामी करता है, इनके बारे में अगर हफवात रखता है, तो ऐसी सूरत में उसको अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। मेरे भाइयों, कुरान जब आप पढ़ेंगे, जगह बा जगह अल्लाह ताला ने सहाबे किराम की फजीलत बयान किया। चुनांचे एक जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायऊनका तहत अश-शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह ताला बैअत रिज़वान में शिरकत करने वाले तमाम सहाबे किराम से अल्लाह राजी हो गया, अल्लाह उनसे खुश हो गया है। और अल्लाह ताला ने कैसे इनको कबूल किया? फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने पहले इनके दिलों को टटोला, अल्लाह ताला ने पहले इनके दिलों को जांचा और परखा कि इनका दिल कितना साफ सुथरा है, इसमें कितना मैल है। उसके बाद अल्लाह ने ऐलान किया कि अब मैं इनसे राजी हूं, अब मैं इनसे राजी हूं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि बैअत रिज़वान में हम सहाबे किराम की तादाद 1400 थी। अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये सारे के सारे सहाबा इस आयत की रोशनी में ये सब के सब जन्नती हैं। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि वो सहाबा जिनके बारे में अल्लाह ने सर्टिफिकेट दे दी हो, अल्लाह ने उनको ये शहादत दे दी हो कि मैं इनसे राजी हूं और ये लोग मुझसे राजी है, ये लोग मुझसे राजी है, तो ऐसे सहाबा के बारे में अगर कोई आदमी बदज़बानी करता है, कोई आदमी बदकलामी करता है, तो ऐसी सूरत में आप क्या कहेंगे उसके बारे में? शायद आपको पता नहीं है, शायद आपको पता नहीं है ये कौन लोग हैं। आप जब पढ़ेंगे, बहुत सारे अहले सुन्नत वल जमात के उलमा भी इस प्रोपेगेंडे से मुतासिर हो गए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मगर मजबूरियां हैं, इसलिए कि इन्होंने अदब के पैराए में, जैसे मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह हुए और उसके अलावा और बहुत सारे लोग हुए, इन लोगों के अदब के पैराए में अपनी किताबों में सहाबे किराम के दरमियान, जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूं, हज़रत खालिद इब्न वलीद अब्दुर्रहमान इब्न औफ के दरमियान कुछ मामला हो गया, तो खालिद इब्न वलीद ने फौरन गाली दे दिया। गाली का मतलब बुरा भला कह दिया, जो अरबों में गाली चलती थी, प्यारे नबी ने सुन लिया। प्यारे नबी ने जैसे ही सुना, खालिद इब्न वलीद को मुखातब करते हुए कहा, ला तसुब्बु सहाबी, ऐ खालिद इब्न वलीद, तुम जैसे लोग और जितने लोग हैं क़यामत तक, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहना, मेरे सहाबा को गाली मत देना, इसलिए कि याद रखना, अगर आज खालिद इब्न वलीद उस वक्त मुसलमान थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात थे, आपने कहा था लौ अनफका अहदुकुम मिस्ल उहुदिन दहबा, ऐ खालिद इब्न वलीद, अगर तुम या तुम जैसे लोग अगर उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दो, तो ये सहाबा जिनकी मैंने तरबियत किया है, जिनकी मैंने परवरिश किया है, इन्होंने अगर एक अजूरी के बराबर, अजूरी किसे कहते हैं? मैंने उनका फैल, इतना अनाज भी अगर इन्होंने मेरे कहने पर अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है, तो वो पहाड़ के बराबर तुम्हारा सदका उसका बराबरी नहीं कर सकता है, उसके आगे भी नहीं पहुंच सकते हैं। तो सहाबे किराम भी इंसान थे, आपस में कुछ हो जाता था, तारीख के हवालों से लोगों ने उसको इतना बड़ा मुअम्मा बनाया, इख्तिलाफ का इतना बड़ा रीजन बनाया कि सहाबे किराम के बारे में गुफ्तगू करने लगे। मेरे भाइयों, ये शोशा किसने छोड़ा? बात दरअसल ये है
کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورا عراق فتح ہو گیا، پھر اس کے بعد ایران فتح ہو گیا، وہاں پر اسلامی پرچم لہرانے لگا، ایرانیوں کو، عراق کے لوگوں کو اب یہ لگا کہ اب ہم اس طاقتور فوج کا، جس کی تربیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، کہ ان کے شاگردوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے میدان جنگ میں، انہوں نے سازش رچی اور یہ پوری جماعت جو ہے عبداللہ ابن سبا نے، عبداللہ بن ابی بن سلول نے، ان لوگوں نے ایک پورا ایک ہتھکنڈا اپنایا اور صحابہ کرام کے بارے میں جھوٹی روایتیں اور اسی طریقے سے باطل روایتیں انہوں نے گاڑنا شروع کیا اور اس کی نسبت پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے لگے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ، ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، سچے ہیں، ایماندار ہیں، اور اس لیے سچے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے تربیت کیا ہے۔ ان شیعوں کا، ان رافضیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مقداد ابن اسود، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، ان تین صحابہ کو چھوڑ کر کے باقی سارے صحابہ پیارے نبی کے بعد مرتد ہو گئے، دین اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا، دین اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ کوئی بھی آدمی، نہ ابو بکر مسلمان، نہ عمر مسلمان، نہ عثمان مسلمان، کوئی مسلمان نہیں، صرف اور صرف تین صحابہ مسلمان تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بہت پیاری بات کہی ہے، بہت پیاری بات کہی، اتنی بڑی بات کہی ہے، سارے صحابہ کافر ہو گئے، سارے صحابہ مرتد ہو گئے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں انما اراد القدح فی ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں ان رافضیوں کی ہاں، ان مجوسیوں کی ہاں، ان یہودیوں نے پیارے نبی کی ذات کو اصل میں ٹارگٹ کرنا چاہا تھا، مگر یہ کر نہ سکے، اس لیے کہ مسلمان پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر روڈ پر نکل آتا ہے، مسلمان پیارے نبی کے نام پر باہر نکل آتا ہے۔ یہ تو ممکن نہ ہوا کہ انہوں نے کیا کیا، پیارے نبی کے جو صحابہ تھے، آپ کے جو شاگرد تھے، ان کے ایمان پر اٹیک کیا، یہ سب کے سب کافر ہو گئے۔ اب جب یہ سب کے سب کافر ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان کے استاد تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کے ٹیچر تھے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدمی اگر اچھا ہوتا، یہ اگر اچھا ٹیچر ہوتا تو اس کے شاگرد بھی اچھے ہوتے۔ چنانچہ انہوں نے انڈائریکٹلی پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر حملہ کیا، صحابہ کرام کے نام پر۔ اسی لیے امام ابو زرع الرازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اذا رأیت احدا ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتهمه بانه زندیق۔ یاد رکھنا اہل سنت والجماعت کے لوگوں، اے مسلمانوں، جب بھی کسی آدمی کو دیکھنا کہ صحابہ میں سے کسی ادنا صحابی کو بھی اگر وہ برا بھلا کہہ رہا ہے، عثمان غنی چھوڑو، امیر معاویہ چھوڑو، ارے لوگوں نے تو میدان سجا کر کے رکھا ہے، سلمان ندوی وغیرہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی روڈ کا آدمی ہے۔ ارے امیر معاویہ یہ مسلمانوں کے ماموں ہے، پتا ہے کہ نہیں پتا ہے، کاتب وحی ہے، پیارے نبی پر جو قرآن نازل ہوتا تھا، پیارے نبی معاویہ کو کہتے تھے اس کو لکھو، یہ مدنی مکی جو پڑھ رہے لکھا پڑھا نا، یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلم سے جو لکھا ہوا تھا، یہ لوگ میدان سجائے ہوئے ہیں۔ ہاں، امام ابو زرع الرازی کہتے ہیں کہ کسی ایک صحابی پر بھی اگر کسی کو تنقید کرتے ہوئے دیکھو تو فوراً کہہ دو یہ آدمی بے دین ہو چکا ہے، یہ آدمی زندید ہے، اس لیے کہ قرآن حق ہے، پیارے نبی کی حدیث حق ہے، ہمارے نبی حق ہے، اور نبی کی بات کو، قرآن کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ تو اگر صحابہ کافر ہو گئے نعوذ باللہ من ذالک، ان کے عقیدے کے حساب سے قرآن بھی باطل، حدیث بھی باطل، اور ہمارے نبی بھی باطل۔ یہ عقیدہ کس نے کہا؟ شیعوں نے کہا۔ شیعوں کا ہمارے نبی کی نبوت کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ آپ لوگ شاید نہیں جانتے ہیں، میں ان سب موضوعات کو نہیں چھیڑتا، اس لیے کہ میں بھی ان مولویوں میں سے ہوں جو اتحاد اتفاق کی دعوت دیتا ہوں، لیکن بات جب عقیدے کی آ جائے گی، بات جب منہج کی آ جائے گی، اور بات جب مکہ اور مدینہ کی آ جائے گی، اور صحابہ کرام کی آ جائے گی، تو ہم بھی جان وان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اچھے لوگوں میں سے الحمدللہ، بڑے تھوڑے بہت گناہ ہوتے ہیں، بات اتحاد اتفاق کی اپنی جگہ پر ہے، لیکن جہاں پیارے نبی کی عزت و آبرو کی بات آ جائے،
جہاں بات مکہ اور مدینہ کی بات آ جائے تو اہل سنت والجماعت کے لوگ اس سلسلے میں کبھی پیچھے نہیں رہے. ہم اتحاد اتفاق کی بات کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کو نبوت اور رسالت کا میسج دے کر کے بھیجا تھا کہ جانا علی کو نبی بنا دینا. یہ ان کی کتابوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. بہار الانوار وغیرہ اٹھائیے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علی کو نبی بنانا, مگر حضرت جبریل نے خیانت کیا اور جان بوجھ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا. اس سے پتا کیا چلا کہ میں نے 1000 روپیہ آپ کا بھیجا اور جس آدمی کو دیا اس آدمی نے آپ کو نہ دینے کے بجائے دوسرے کو دے دیا, تو پتا یہ چلا کہ وہ امانت صحیح جگہ پر نہیں پہنچی. کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہمارے نبی کی نبوت جھوٹی ہے. نعوذ باللہ من ذالک, یہی کہنا چاہتے ہیں. جی ہاں, یہی ان کا مطلب ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے پوری مخلوق کی تقدیر کو اللہ نے لکھ دیا, تو کیا اللہ تعالیٰ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ جبریل سے غلطی ہو رہی ہے, علی کے بجائے نبی کو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا رہے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک, اللہ تعالیٰ جاہل ہے, اللہ تعالیٰ کو پہلے سے کوئی پتہ نہیں. اللہ بھی گیا, رسول گرامی بھی گئے. اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب نبی کی نبوت جھوٹی ہے نعوذ باللہ من ذالک ان کے عقیدے کے حساب سے, تو ابو بکر کون ہے, عمر کون ہے, عثمان کون ہے, ابو موسیٰ اشعری کون ہے, اور تو اور ہے. ان کا عقیدہ پیارے نبی کے ازواج مطہرات کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک, منبر سے میں ساری گندگی نہیں بیان کرنا چاہتا, لیکن یہ کلیجہ جل چکا ہے اور جل رہا ہے. اپنے بہت سارے سنی علماء کے جو ان کے ہمنما بن چکے ہیں ان کی تقریروں سن کر گئے, ان کو تو ہم سمجھتے ہی ہیں, مگر اپنے بھائی بھی ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کون ہے؟ ہم سب کی ماں ہے, پیارے نبی کی چہیتی بیوی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ پیارے نبی جنت میں جائیں گے نعوذ باللہ من ذالک, مگر آپ کو شرمگاہ جنت میں نہیں جائے گا جس سے آپ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمدردی کیا ہے, اس لیے کہ عائشہ کافرہ تھی نعوذ باللہ من ذالک. آپ کو کہاں کہاں کیا کیا سناؤں, یہ درد بہت لمبا ہے, یہ زخم بہت گہرا ہے, باتیں بہت لمبی ہے. اب اس کو پڑھتے پڑھتے اسپیشلسٹ ہو چکا ہوں, میں تقریر کرتا جاؤں گا 4 بجے تک تقریر نہیں ختم ہوگی اس قوم کی تاریخ بیان کرنے کے لیے. ابھی میں نے کتاب دیکھی, خمینی کی کتاب حکومت الہیہ, ان کو لوگ امام کہتے ہیں, ان کو لوگ اپنا پیشوا کہتے ہیں, اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی بڑا ادب اور احترام کے نام دیتے ہیں. میں ایک کوٹ کرتا ہوں, اس آدمی نے اپنی کتاب حکومت الہیہ میں کہا سن لو, یہ ایران اسرائیل کی جنگ جو ہے نا, یہ ڈرامہ ہے, یہ نورا کشتی ہے, یہ سب دکھاوا ہے, اصل میں جزیرے عرب پر قبضے کی پلاننگ ہے. وہ گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہے ہیں اور یہ گریٹر ایران اور ملک فارس کا خواب دیکھ رہے ہیں. آپ لوگ اخبار پڑھتے ہو, اخبار کا حاشیہ اور بین السطور نہیں پڑھتے ہو. اخبار خمینی نے اپنی کتاب حکومت الہیہ میں صاف طور پر لکھا ہے جس دن مکہ پر قبضہ ہمارا ہوگا خانہ کعبہ کو بم سے اڑا دیں گے. میرے پاس حوالہ ہے, مکہ کے تعلق سے ان کے 5 پروجیکٹ ہیں اور مدینہ منورہ کے تعلق سے 5 پروجیکٹ ہیں. جس دن مکہ پر قبضہ ہوا خانہ کعبہ کو بم سے اڑا دیں گے اور حجر اسود کو اٹھا لے جائیں گے, مقام ابراہیم کو وہاں سے ہٹا دیں گے, طواف کرنے والوں کو قتل کریں گے, مسجد حرام کے تمام میناروں کو اٹھا دیں گے. اور جس دن مدینہ پر قبضہ ہوا ابو بکر و عمر اور عائشہ اور حفصہ جو ہماری مائیں ہیں, پیارے نبی کی بیویاں ہیں, ابو بکر عمر کی بیٹیاں ہیں, ان چاروں کو ان کی قبروں سے اکھاڑیں گے, ان کو اٹھائیں گے اور تازہ درخت پر لٹکا کر کے سولی دیں گے. گناہوں کی وجہ سے وہ تازہ درخت بھی سوکھ جائے گا. یہ ان کا پروجیکٹ ہے, ان کا خواب ہے. یہ وہی لوگ ہیں کالی پٹی باندھنے والے جن کے چکر میں یہ سنی مسلمان شربت بانٹتا ہے, سبیلے لگاتا ہے, یہ بھی جھنڈے لگاتا ہے, ہمدردیاں جتاتا ہے. اور یہ مسلمان ہی نہیں ہے بھائی, یہ مسلمان ہی نہیں ہے. جب اسی لیے علامہ احسان الہی ظہیر نے کہا تھا جب تو ابو بکر صدیق کو خلیفہ نہیں مانتا, جب تو عمر بن خطاب کو نہیں مانتا, نہ مان, تو ہم بھی تجھے نہیں مانتے مسلمان. تو مسلمان ہی کہاں ہے؟ اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھیے, ان کے مقام و مرتبے کو سمجھیے. یہ خرابی
یہ جراثیم اب اہل سنت والجماعت کے گھروں میں بھی داخل ہو رہا ہے. یہ جراثیم میں نے دیکھا کہ اب یہ افریقہ میں جہاں پر ہر گھر میں ابو بکر عمر عثمان والے لڑکے تھے ان گھروں میں داخل ہو رہا ہے. انڈونیشیا پر اٹیک ہو رہا ہے, دنیا میں سب سے بڑا سنی ملک ہے, مگر وہاں بھی یہ شیعیت اور رافضیت داخل ہو رہی ہے, پیسے کے نام پر, متاع کے نام پر, لڑکیوں کے نام پر. اس لیے ہوش میں آئیے, ہوشیار رہیے. آپس میں اختلاف ہے, ہمارا مسلکی اختلاف ہے, کچھ نظریاتی اختلاف ہے, ان ساری چیزوں کو آپ رکھیے, لیکن اتنا بڑا اختلاف مت کیجیے کہ دشمن ہمارا کامیاب ہو جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں صحابہ کی عظمت کو, ان کے مقام و مرتبے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اور اگر نہیں سمجھے تو یہ جو کچھ کر رہے ہو نا داڑھی ٹوپی رکھ کر کے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر.